اللہ نے اس جماعت کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ, now we are not a only street power, we are going to be a state power. We will run the country. This country is not for you, this is for the poor people. اور یہ poor people جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, بے روزگار ہیں, ان کو روزگار ملے گا, ان کی ڈگریوں کی یوٹیلائزیشن ہوگی, اور ہم بتائیں گے کہ اس ملک میں گورننس کیا ہوتی ہے, اور اس ملک کے وسائل اور معیشت کو آئی ایم ایف سے نہیں چلایا جاتا, اس کو اسلام کے اصولوں سے چلایا جائے گا. ہم سودی نظام کو رد کرتے ہیں, ہم اسلامی نظام کو رائج کریں گے, ہم تمہیں بتائیں گے یہ معیشت کیسے درست ہوگی. نبی کے عاشقوں سلام, تمہاری عظمتوں کو سلام. سلام شہید سرفراز تجھے سلام, شہباز تجھے سلام, حافظ وحید تجھے سلام, حافظ عدیل آپ کو سلام, حافظ عثمان آپ کو سلام, بختار رضوی آپ کو سلام, اویس سلیم آپ کو سلام, اور ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے دین کے لیے قربان کیے. سلام. سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو, یہ میرا فرمان ہے. رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین, حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہمارے ملک کی دو قومیں سر جوڑ کر پریشان ہو کر یہ سوچ رہی ہے کہ یہ قوم جو امیر المجاہدین کی تیار کی ہوئی ہے یہ کس طریقے سے میدان عمل میں موجود ہے. اور آج الحمدللہ ہم مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین کے ہم سے بچھڑ جانے کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد آج ہم ان کے ساتھ ان سے کیے گئے عہد کی تجدید کے لیے یہاں حاضر ہیں. اور جو لوگ اس فکر میں ہیں وہ تجزیہ نگار جو ہر ایک پروگرام کے بعد اپنی مرضی کے اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں. 2017 میں جب ہم فیض آباد گئے تھے اس کے بعد بھی محمد مالک صاحب اور جاوید چودھری صاحب اور زرار کھوڑو صاحب اور دیگر جو ہیں ارشد شریف صاحب بہت سے تبصرے اس وقت سے کر رہے ہیں, اور آج بھی, لیکن ان کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا. یہ غازی جب یہاں سے روان ہوئے اور انہوں نے ایم اے او کالج سے لے کر مرید کے تک سڑک کے اوپر اپنے خون کے ساتھ تاریخ رقم کی, اور وہ خون وہاں تک سڑکوں پر بہتا چلا گیا, اور یہ سوچتے رہے کہ یہ کون سا جذبہ تھا جس کے بدلے میں یہ لوگ اس قدر اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. اس کے مقابلے میں جتنی بھی ہماری منصوبہ ساز کمپنیاں تھیں, جتنی اسٹیبلشمنٹ اور ادارے تھے, وہ اپنی قوت کو میدان میں لا کر مقابلہ کرتے رہے, لیکن ان کو بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ لاہور سے باہر کیسے نکل گئے. ان حضرات کو ابھی تک سمجھ آئی نہیں, آئے گی بھی نہیں, لیکن ہمارے بابا جی نے اس وقت بھی اقبال سے پوچھا تھا, اے اقبال بتا یہ کیسا جذبہ ہے, تو اقبال نے جواب دیا تھا
یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کی سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، یہ اب جب میدان میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ دین تخت پر آنے والا ہے، دین انشاءاللہ تخت پر آنے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی یہ تدبیریں ہیں یہ ناکام ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ کیوں کہ حبشہ کا وہ مغرور بادشاہ جو اس وقت کی عظیم فورس ہاتھیوں کو لے کر اللہ کے مقابلے میں نکلا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ نے وارسل علیہم طیرا ابابیل، ٹنوں وزنی ہاتھی کے مقابلے میں چھٹانک جتنا پرندہ اس کے اوپر حاوی آیا اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہاں تو حسن نثار جیسے لوگوں کو اقبال کی وہ بات کہ شاہین اور ممولے کا جھگڑا کیا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی۔ انشاءاللہ ان کے یہ سارے مکاریاں، یہ چالاکیاں اور یہ منصوبے یہ ناکام ہوں گے، اور قبلہ امیر المجاہدین کا یہ قافلہ جو اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نبی کے عشق میں نکلا ہے یہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس وقت تک ہمارے سامنے جو ہم جن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں وہ کبھی کبھی یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ جب ایک صنعت کار، ایک کاروباری آدمی حکومت میں آتا ہے تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ نہ جانے کہ یہاں پہ ندیم بابر ہو یا جہانگیر ترین ہو، جب چینی کو خسارہ چینی نہیں ملتی، پیٹرول نہیں ملتا، اور اگر آئی ایم ایف کے وہ ارسال کردہ حفیظ شیخ ہوں یا باقر رضا ہوں تو یہ ملک کی معیشت ڈوبے چلی جا رہی ہے اور ڈالر کی اڑان کو کوئی پہنچ نہیں رہا۔ ہمیں اس وقت جس چیز سے واسطہ ہے، یہ ایک منصوبہ بنا رہے ہیں الیکشن کی دھاندلی کا، اور اس کے لیے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جلد بازی میں ایک قانون بھی پاس ہو گیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں جب ہم لاکھوں پولنگ آفیسروں، پریزائیڈنگ آفیسروں، ریٹرننگ آفیسروں کو انوالو کر کے جب ہم الیکشن میں دھاندلی کیا کرتے تھے، اس وقت دھاندلی کرنا ذرا مشکل ہوتی تھی۔ اب یہ دھاندلی ایک مشین کا سوئچ دبا کر آسانی سے کر لی جائے گی۔ اس ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال، یہی میرا موضوع ہے، اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ لوگ اس قدر پڑھے لکھے ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ مشین کیسے استعمال کی جاتی ہے، اور دنیا یہ جان چکی ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں اس ای وی ایم کا استعمال بیکار۔ میں عرض کر رہا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں فیل ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ملک کا لٹریسی ریٹ 100% ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری اس ملک کی آبادی 70% سے زیادہ دیہاتی آبادی ہے، اور وہ لوگ کمپیوٹر یا کمپیوٹر کی جو مشینیں ہیں ان کو استعمال کرنا اس حد تک نہیں جانتے۔ جی ٹھیک ہے جی، تو چونکہ ہمارے ملک کا لٹریسی ریٹ اس قدر نہیں ہے کہ ہم یہ مشین استعمال کریں، یہ پہلی وجہ ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب لوگ ای وی ایم استعمال کرنا نہیں جانتے ہوں گے تو وہ ووٹ کیسے ڈالیں گے۔ دوسری وجہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا ملک جو پہلی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اب جو نظام ہمارے پاس مینول موجود تھا اس کو رد کر کے ایک نیا الیکٹرانک نظام لانے کے لیے ہمیں کھربوں کے حساب سے پیسہ چاہیے ہوگا، اور یہ پیسہ میں کیا سمجھتا ہوں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان اور ضیاع ہے، اس لیے ای وی ایم کا استعمال یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ اگلی ایک وجہ
تیسری وجہ یہ ہے کہ جن ممالک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ یا بجلی کی انٹرپشن نہیں ہوتی وہاں پہ بھی ای وی ایم استعمال نہیں ہوتا. جا کے ہمارے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس منٹ میں اور کس گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ہو یا بجلی فیل ہو جائے. اور یہ مشین فرض کیا صبح سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے انتخاب ہوتا رہا اور جب 3 بجے تو قدرتی یا ہماری بجلی فیل ہونے کے اوپر 3 بجے تک ڈالے گئے سارے ووٹ زیرو ہو جائیں گے. لہٰذا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس مشین کو یہاں پہ ہم اس کو استعمال کریں. لہٰذا یہ سوچنے کی بات ہے قانون پاس کرنے سے یا دھاندلی کے یہ منصوبے بنانے سے تمہیں کامیابیاں نہیں ہوں گی بلکہ تمہیں تو کسی 10% نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب یہ بیج بو گے تم لیکن یہ پھل کوئی اور کھائے گا. یہ دھاندلی کا طریقہ جو آج سے ایجاد کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس 2018 کے الیکشن کی ایک بہت واضح مثال موجود ہے کہ جب پچھلے الیکشن میں عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی نادرا کے ساتھ اور نادرا کو ٹاسک دیا تھا کہ یہ جتنا الیکشن ہوگا اس کا ایک نظام بنایا جائے گا جس کا نام تھا RTS ریزلٹ ٹرانسمیٹنگ سسٹم اور دوسرا تھا RMS اور وہ ہر RO کے پاس ہر پریزائڈنگ آفیسر کے پاس واٹس ایپ کے ذریعے ریزلٹ بھیجنے کا ایک طریقہ تھا. اور وہ طریقہ جب الیکشن ہو رہا تھا اور 5 بجے جب ان کے نتائج آنا شروع ہوئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. میں تحریک لبیک پاکستان کے سرپرست اعلیٰ جناب قاضی محمد محمود اوانی صاحب کو اور دیگر ارکان شورا کو سٹیج پر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ یہ مرکزی اور آخری نشست جو ہے اب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے حضرات موجود ہیں اور آخری والا بیان حضرت صاحبزادہ والا شان کا اور دعا وقت پر ہو جائے گی. میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ 2018 میں RTS جو ہمارا نتیجہ آ رہا تھا لیکن رات کے 11 بجے یکدم اچانک سے اس کو فیل کر دیا گیا اور صبح شام 11 بجے جو نتائج کسی اور کے حق میں آ رہے تھے صبح ہوئی تو وہ نتائج بدل چکے تھے. یہ ہمارا تجربہ ہے اور آج تک ECP اور نادرا کے درمیان ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے اور نادہندگی کا کیس چل رہا ہے. اس لیے یہ چیز ممکن نہیں. اگر ممکن ہے تو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نے EVM استعمال کرنا ہے تو ہر پولنگ سٹیشن کے باہر آپ کو ایک LCD ڈسپلے لگانا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہو کہ اس وقت اتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور اتنے جو ہیں وہ درجہ بدرجہ آ رہے ہیں. جب ہمیں باہر بھی پتہ ہوگا اور اندر بھی ووٹ جو ہیں وہ اس طرح ڈالے جا رہے ہوں گے. اگر تو یہ آپ بجلی کا نظام مشینوں کا نظام اور اپنا باقی کا پولنگ کا نظام ایسا کر سکتے ہو تو پھر تو EVM کو انٹیکٹ کرو. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو یہ EVM والا شوق کمانا چھوڑ دو. اس کے ساتھ میرا آخری میسج یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ TLP تحریک لبیک پاکستان ایک مضبوط سٹریٹ پاور ہے. نوجوانوں میں آپ کو میسج دیتا ہوں یہ سٹریٹ پاور اب سٹریٹ پاور تو ہے ہی ہے, یہ اسٹیٹ پاور بننے جا رہی ہے. یہ ملک کی پاور ہوگی, یہ مملکت کی پاور ہوگی اور اسٹیٹ پاور کے سامنے سن رسول اللہ نے کیا فرمایا. فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. تو وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ تو شان ہے اللہ نے اس
جماعت کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ, now we are not only street power, we are going to be a state power. We will run the country. This country is not for you. This is for the poor people. اور یہ poor people جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, بے روزگار ہیں, ان کو روزگار ملے گا, ان کی ڈگریوں کی یوٹیلائزیشن ہوگی, اور ہم بتائیں گے کہ اس ملک میں گورننس کیا ہوتی ہے, اور اس ملک کے وسائل اور معیشت کو آئی ایم ایف سے نہیں چلایا جاتا, اس کو اسلام کے اصولوں سے چلایا جائے گا. ہم سودی نظام کو رد کرتے ہیں, ہم اسلامی نظام کو رائج کریں گے. ہم تمہیں بتائیں گے یہ معیشت کیسے درست ہوگی. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک.